بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا سال، نیا تحفہ، نئی ڈیل. 2025 میں کون لوگ فائدے میں ہوں گے، کون انویسٹرز فائدے میں ہوں گے اور کون سے انویسٹرز نقصان میں ہوں گے، اس ویڈیو میں ہم ان تمام ٹاپکس پر بات کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں میرے کولیگ فرحان شہزادہ اور میں سیلف عمر نیازی. آج سب سے پہلے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ 2025 کن انویسٹرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کن انویسٹرز کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا اور کن انویسٹرز کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. ہمارے تو یہی دعا ہے کہ یہ سال کسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنے ایک انالیسس کو ریویو دیں گے اس کا. تو ہم بات کرتے ہیں مسٹر فرحان شہزادہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا احسان. فرحان بھائی سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ نیا سال جو ہے آغاز اس کا ہو رہا ہے، نئی امیدیں ہیں لوگوں کی، اور بیسیکلی ساروں کی امیدیں پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، اور جن کی امیدیں پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں ظاہری بات ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے ریئل اسٹیٹ سے بھی نئی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2025 ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کیسا سال ہوگا؟ 2025 ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر پھر سے اپنا وہ دور دہرانے جا رہا ہے جو آج سے کوئی یوں سمجھ لیں 10-15 سال پہلے ایک پراپرٹی کے اوپر ایک بہت سارا ایک دم سے بوم آیا تھا. اس کی ریزن کچھ یوں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اب 22% سے اس کو شرح سود کو کم کرتے ہوئے وہ 15, 16, 14 پہ لے کے آ کے اب اس کو سنگل ڈیجٹ پر لے کے جا رہے ہیں. تو اب وہ سارے انویسٹرز، میں تو یہ کہوں گا کہ سارے سود خوریے بھی جو ہے، چونکہ سود بالکل حرام ہے، تو میں یہ سوری ٹو سے وہ سارے بھی اس ٹائم جو ہے اس طرف اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے آئیں گے پراپرٹی کے اوپر. تو بہت بہتر سال جانے والا پراپرٹی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. سود کے اوپر تو اسلام کا سیدھا موقف یہی ہے اہل اسلام کا کہ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. بالکل. تو اس سے کمایا جانے والا منافع بالکل بھی قابل استعمال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے وسائل کو، ایسے رستوں کو ہمیں یوٹیلائز کرنا پڑے گا جو کہ اسلام کے اندر جائز ہیں، تاکہ اس سے کمائی گئی ہماری جو کمائی ہے وہ بھی حلال ہو. ایسے ہی اپنی انویسٹمنٹ کو آپ کوئی کسی نہ کسی ایسٹ کے اندر لے کے آئیں، سونا لیں، چاندی لیں، تانبا لیں. ابھی پاکستان کے اندر سب سے بیسٹ اور پاکستان کی جو ہے انویسٹرز کو جو ایک بہت سارا جو ہے گین دینے والی جو انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے. بلکہ صرف پاکستان میں، آپ دبئی میں دیکھ لیں، آپ اور کسی ملک میں دیکھ لیں جہاں پر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ انویسٹر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر کرتے ہیں. بالکل. اور فرحان بھائی ہم نے اس سال یہ بھی دیکھا، ہمیں بہت سی کیوریز آئی ہیں کہ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سا نقصان کمایا. لوگ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں بہت نقصان ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں کہ آپ کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو مجھے ذرا اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ 2025 میں اب کون سے ایسے انویسٹرز ہوں گے جو کہ فائدہ کمائیں گے، منافع میں ہوں گے، اور کن انویسٹرز کو نقصان ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں. عمر بھائی دیکھیں، ہر چیز کا ہر فیلڈ کے اندر نا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب نا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. بالکل. تو ٹرینڈ چینج ہوا 2024 کے اندر. ایک نیا طوفان جو ہے ہائی رائز بلڈنگ کا، جو کہ ورٹیکل کی صورت میں پراپرٹی کے اندر دیکھا گیا. ایک نئی چیز تھی ہمارے پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو لاہوریوں کے لیے، جو کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ایک جو ہے ایک طوفان سا برپا ہوا، جو کہ ہائی رائز کی پروجیکٹ جو ہے بہت سارے لانچ ہوئے. تو ایک نئی چیز تھی، لوگوں کو اتنا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اور لوگوں نے اٹریکٹیو ڈیل دیکھتے ہوئے وہ ڈیلیں اٹھانا شروع کر دیں کہ یار تھوڑے سے پیسے دیں، ڈاؤن پیمنٹ دیں، پھر اس کے بعد انسٹالمنٹ دیں. اور پھر نہ بندہ جانا کہ بندہ کون ہے، ڈیولپر کون ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس نے بنایا کیا تھا، اس نے اس سے پہلے کوئی تجربہ رکھا بھی ہے، اس نے کام کیا تھا، اس کو کنسٹرکشن کی دنیا کے اندر اس کو یہ پتا کچھ چیزیں جو ہے اس کے تجربے کے اندر رہ چکی ہیں کہ نہیں. انہوں نے یہ چیزیں نہیں جانی، اور ان لوگوں کے پیچھے جو آپ کو بڑی اٹریکٹیو ڈیل دے رہے تھے ان کے پیچھے آپ نے پڑھ کے اپنی جو ہے وہ پیسہ اپنا ضائع کیا، اور پھر آج کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نقصان میں ہیں. تو نقصان میں تو بھائی آپ ہوں گے نا جب آپ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے نہیں، اس کو چیک نہیں کریں گے. دیکھیں میں تو جوتی لینے جاتا ہوں 4-5 دکانیں، جب تک پھروں نا مجھے تو جوتا پسند نہیں آتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائی جن کہاں سے اچھا اور معیاری جوتا مل سکتا ہے. تو اٹریکٹیو ڈیل دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے کسی کے بھی دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ڈیولپر کیسے ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، آیا اس لوکیشن کے اوپر جو چیز بننے جا رہی ہے کیا یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے بھی ہے. اگر اس میں ضرورت ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹائم فریم کے اندر تک یہاں پہ آباد کاری آئے گی، کب تک اس کو جو ہے وہ
इसका जो है वो स्टार्टअप होगा तो आपको कब तक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होल्ड रखनी पड़ेगी और कब तक आप इसमें अपना जो है प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने फरहान भाई, यहाँ पे आपने एक बात की कि जो है सिर्फ डाउन पेमेंट देखकर इंश्योरेंस देखकर आपने बुकिंग करवा लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि अब हमें एस्केलेशन चार्जेस भी पड़ गए हैं। ये भी जो है हमें सुनने को मिला है क्लाइंट्स की तरफ से। ऐसे ही तो इस हवाले से भी जरा गाइड कीजिए कि एस्केलेशन चार्जेस मतलब कि होते क्यों, आखिर डेवलपर को क्यों जो है डालने पड़ते हैं एस्केलेशन चार्जेस? बस वही डालने पड़ते हैं जब 3 साल 4 साल का हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं बिल्कुल। तो अब हम 2.5 से 3 साल जो है वो अपना उसको हमने स्टार्ट ही नहीं किया होता, तो हमें पता चल रहा होता है यार जो पहले मैं 100 रुपए की चीज बना रहा था तो आज 3 साल बाद मुझे वो मैंने अब कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू की है, मुझे पता चल रहा है भाईजान ये अब मुझे 275 रुपए की बन रही है। तो लाजमी बात है उसने कहाँ से डालना है, डेवलपर ने भाईजान आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस ही डालने हैं और क्या करने हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरहान भाई, 2025 का आगाज तकरीबन हो चुका है और कई लोगों की उम्मीदें भी हैं, नई उम्मीदों के साथ हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो 2025 में मुनाफे में होंगे। 2025 में वो लोग फायदे में होंगे उमर भाई जिन लोगों ने 2024 में किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया, डेवलपर हिस्ट्री को जानते हुए, लोकेशन को जानते हुए, प्रॉपर उसके जो है उसकी अप्रूवल्स को जानते हुए, सस्ते तरीन रेटों के ऊपर जिन्होंने फर्स्ट मूवर के ऊपर अपना फायदा अपना हासिल किया और सस्ती तरीन जो चीजें हैं वो उठाई। और फिर 2025 में वो लोग फायदा उठा पाएंगे जिन जो अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर और अपना मुनासिब तरीन कीमतों के अंदर जो भी अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा वो फायदा उठाएगा। बिल्कुल, हम हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप अर्ली मूवर एडवांटेज हासिल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि एक चीज जब बन गई है, डेवलप हो चुकी है, तो उसने जितना ग्रो करना था कर लिया है, वो अपने ग्रोथ फेज से निकल चुका है। अब उसके अंदर जो एप्रिसिएशन होगी, प्राइस एप्रिसिएशन, वो बहुत स्लो होगी। फिर आप उस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमें यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बूम मिलेगा। जब एक चीज अपनी ग्रोथ फेज के अंदर एंटर हो रही होती है, आप तब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जारी बात है लोकेशन देखते हुए, डेवलपर हिस्ट्री देखते हुए और किस नौयत का प्रोजेक्ट है ये देखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ही आपको वहां पर मुनाफा हासिल होगा। ऐसे ही। चलिए फरहान भाई, वीडियो के इख्तिताम के ऊपर चलते हैं। हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं कि नए साल में 2025 में हम कौन सा उनको ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं, नई डील देने जा रहे हैं जो कि उनके लिए एक मुनाफा कमाने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उमर भाई, नया साल नया तोहफा, वो भी नए साल के पहले 15 दिन के अंदर आप फायदा उठा सकते हैं उन रेट्स के ऊपर जो हमने 2024 के स्टार्ट में जिन प्रोजेक्ट के ऊपर हमने रेट्स ऑफर किए थे। आज भी एक साल गुजरने के बाद भी जब उन प्रोजेक्ट के जो रेट्स हैं वो करीबन कोई मतलब 100 से 170% बढ़ चुके हैं। वो वाले प्रोजेक्ट जैसा ही प्रोजेक्ट हम आपको प्री लॉन्च फेज के ऊपर उसी रेट में देने जा रहे हैं जो रेट हमने आज से 1 साल पहले दिया था। जरा फरहान भाई मुझे भी इस डील के बारे में, हमारे व्यूअर्स को इस डील के बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी डील है। मुझे बताएं कि पहले आपको डील बताएं या पहले आपको डेवलपर बताएं, आप क्लाइंट को क्या मशवरा देंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। डेवलपर हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रियल एस्टेट। भाईजान, आपने एक चीज सुनी होगी कि प्रॉपर्टी के अंदर आपने सबसे पहले देखनी है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। मैं कहूंगा आपने देखना है डेवलपर डेवलपर डेवलपर। बिल्कुल, यहाँ पे हम ये बातें करते हैं कि जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का बैकग्राउंड देखते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं कि फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप देखें कि डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलपर को देखना चाहिए कि भाईजान जो बनाने जा रहा है, जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ने जा रहा है, जिनके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट जिनको हम अपनी दे रहे हैं, जिनके हवाले कर रहे हैं, क्या वो आया इस काबिल हैं भी हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट को यूज करके हमें फायदा पहुंचा सके। एट द एंड फायदा अल्लाह ने ही पहुंचाना है इंशाल्लाह, लेकिन आपकी जो है वो एक हरकत से ही बरकत होती है ना, तो आपने भी तो कम से कम अपनी छानबीन करनी है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डेवलपर की तरफ से। डेवलपर है जी अलवाइज डेवलपर। ये डेवलपर अपने नाम से ज्यादा काम से पहचाना जाता है और इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मुझे याद पड़ रहा है कि फरवरी के अंदर 2024 में। तो आप इमेजिन करें फरवरी के अंदर लॉन्च किया, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर उसकी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर, ये 6 महीने के अंदर भाईजान इसका फुली ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। बताए कोई ऐसी मिसाल है?
جی بالکل فرحان بھائی، بیری ٹاؤن کی پوری ہسٹری میں کسی ڈیولپر نے آج تک 6 ماہ کی قلیل مدت میں گریس اسٹرکچر ریڈی کر کے دکھایا ہی نہیں، جو کہ الوائز اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ، اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اب فرحان بھائی آپ ذرا ہماری ڈیل کی طرف آئیں. چلیں جی، آپ ڈیل کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. سیکٹر اے اس کا ایریا، لوکیشن زبردست، اور مین کنال بینک روڈ سے آپ کو ہارڈلی 100 سے 150 میٹر کے اوپر، یعنی اگر آپ واکنگ پہ آئیں تو 2 منٹ کے اندر آپ مین کنال روڈ سے اپنی لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں. ہمارے کافی سارے ناظرین جانتے بھی ہوں گے کہ سیکٹر اے کے اندر جو پولیس مرکز خدمت ہے ایگزیکٹ وہی ایریا ہے اس پروجیکٹ کا. 20 کنال اس کی لینڈ ہے. یہاں بننے جا رہا ہے 26 منزلہ ٹاور الوائز ٹاور کے نام سے، اور 20 کنال اس کا ایریا ہے. 11 کنال پر محیط اس کا کنسٹرکشن بیس ہوگی. 3 ٹاور اس میں بننے جا رہے ہیں. ڈبل بیسمنٹ پارکنگ ہوگی. گراؤنڈ اور فرسٹ اور سیکنڈ اس کے اندر جو ہے کمرشل ہوں گے. تھرڈ جو ہے وہ فوڈ کورٹ اور باقی امینٹیز ہوں گی. اور 4 سے لے کے آن ورڈ 26 سٹوریز تک، جن میں آپ کو اسٹوڈیو 1 بیڈ 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے شاندار اپارٹمنٹس موجود ہوں گے، اور پینٹ ہاؤس بھی اس میں موجود ہوں گے. اس کی ناظرین اگر ہم ریٹ کے بارے میں بات کریں تو جیسے ریٹ کے بارے میں نہیں پہلے فرحان بھائی بتائیں کہ اس میں ہمارے کلائنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ کیا ہے جو کہ نیا تحفہ ہم اپنے کلائنٹس کے لیے لے کے آ رہے ہیں. میں نے جیسے شروع میں بتایا نا عمر بھائی کہ آپ کو وہ چیز، وہ ریٹ جو آپ کو 2024 کے جنوری کے اندر آپ کو ہم نے نئے سال کا نیا تحفہ دیا تھا، 2025 کے اندر بھی آپ کو وہی تحفہ آپ کو ایک دفعہ پھر دینے جا رہے ہیں اسی ریٹ کے اوپر. بتائیں جی ناظرین، اس کے جو ریٹ ہے پری لانچ فیز میں ابھی 15,000 پر اسکوائر فٹ کے اوپر ہم آپ کو ریٹ دینے جا رہے ہیں. لیکن عمر بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کیا ہوگی. عمر بھائی ہمارے دیکھنے والے بھائیوں کو، اور خاص طور پر ہمارے اوورسیز جو کہ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، ہم ان کو 15% جو ہے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. لمیٹڈ یونٹ ہوں گے، یہ لمیٹڈ یونٹ ہوں گے جن کے اندر 15,000 پر اسکوائر فٹ جس کا ریٹ ہے جو کہ پری لانچ فیز پہ ہے. اور اس 15,000 کے اوپر آپ کو 15% لمیٹڈ یونٹس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں، جو کہ 12,750 روپے بنتے ہیں پر اسکوائر فٹ کا. ایسا ریٹ جو ہے ناظرین دوبارہ نہیں ملنے والا. یعنی کہ یہ ڈسکاؤنٹ بن گیا تقریباً 9 لاکھ سے لے کے 45 لاکھ روپے تک آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. سر بہت ہیوی ڈسکاؤنٹ ہے، بہت ہیوی ڈسکاؤنٹ ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیوی ڈسکاؤنٹ ہے. جی تو ناظرین، ڈسکاؤنٹ زبردست ہے، لوکیشن زبردست ہے، ڈیولپر زبردست ہے، تو دیر بالکل مت کرے، آج ہی اپنا اپارٹمنٹ بک کروائے اور نیو ایئر کی اس ڈیل سے اپنا فائدہ اٹھا کر اپنا اپارٹمنٹ 15% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بک کروائیں. عمر بھائی کسی چیز کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے، نہ لوکیشن کے اوپر کمپرومائز ہے، نہ ڈیولپر کے اوپر کمپرومائز ہے، نہ ہی جو ٹاور بننے جا رہا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی چھوڑی گئی ہے. بالکل کسی چیز کی کوئی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لوکیشن بہت ہاٹ ہے، ڈیولپر بہت اعتماد والے ہیں، ریٹس آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹیبل ہیں. اور یہاں پر میں یہ بتا دوں یہ جو اپارٹمنٹ آپ کو بھی 15,000 پہ آفر ہو رہا ہے، جو کہ ڈسکاؤنٹ کے بعد 12,750 پہ آفر ہو رہا ہے، یہی اپارٹمنٹ آپ کو 20 سے 22,000 روپے کا جب یہ میچور ہو جائے گا، بلڈنگ بن جائے گی، تب یہاں پر آپ کو ملے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو 2024 میں جو ہم نے 12,000 میں سیل کیے تھے عمر بھائی، آج ان کا 20,000 پر اسکوائر فٹ ریٹ ہے. بالکل لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر. اور وہ تو جو ہے اسکیل کے پروجیکٹ بھی نہیں تھے، ایسے ہی ہے، وہ تو 10 مرلہ کے 20 جو ہے مرلہ کے پروجیکٹس تھے. یہ تو الحمدللہ 20 کنال کا پروجیکٹ ہے. 20 کنال کا یہ 4 سائڈ اوپن بلڈنگ ہے. 3 سائڈ پہ آپ کو پارکس ملتے ہیں، اسی طرح آپ کو اس کے فیسنگ پہ اسکول ملتا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں، یعنی آپ یہ ایریا لوکیشن کی جیسے کہ ہم بات کریں، یہاں پہ کوئی ان نون پرسن یا ریلیونٹ بندہ یہاں پہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا. تو ناظرین بالکل دیر مت کریں، فرحان جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ویورز میں چیزیں اتنی ساری ہیں بتانے کے لیے، رہ کے یاد آ رہی ہے. بالکل. تو مزید بھی اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی ڈیٹیل آپ جاننا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں، تو اسکرین پہ دیے ہوئے ہمارے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور نیو ایئر کی شاندار ڈیل سے اپنا فائدہ اٹھائیں. شکریہ، اللہ حافظ.